کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو مرد حضرات نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ہے کہ وہ بھی نماز تراویح پڑھیں, اور پھر پڑھیں تو کیا پھر وہ جماعت وغیرہ سے بھی ادا کر سکتی ہیں نماز تراویح؟ نماز تراویح مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے. فرق یہ ہے کہ مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھیں گے 20 رکعت, اور عورتیں بھی 20 رکعت پڑھیں گی, مگر عورتوں کی جماعت نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں اگر کشادگی ہے, کمرے کچھ زیادہ ہیں, تو ایک کمرہ مالک مکان کی اجازت سے نماز کے لیے خاص کر لیں. وہ کمرہ ان کے لیے مسجد کے درجے میں ہوگا, اسے ہم لوگ مسجد بیت کہتے ہیں. اس میں وہ نماز پنجگانہ بھی پڑھیں اور نماز تراویح بھی پڑھیں, تنہا تنہا پڑھیں, جماعت سے نہیں. ہاں اگر انہیں اس کا طریقہ نہ آتا ہو تب تو بہت سی مبلغات ہیں, وہ گھروں میں جائیں اور عورتوں کو نماز اور نماز تراویح پڑھنے کا صحیح طریقہ بتائیں. جماعت بنا ہے, تنہا تنہا پڑھیں, سنت کے مطابق ادا کریں, ان کے حق میں بھی سنت ہے. سبحان اللہ. حالت روزہ میں انجیکشن لینا یا پھر خون نکلوانا جانچ کے لیے, یا کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے, یا پھر سلائن چڑھانا جو بوتل پانی دوا چڑھاتے ہیں اس کے ذریعے سے, یہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں اگر کرتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ انجیکشن لگوانا یا سلائن چڑھوانا, پانی کی بوتل چڑھوانا تاکہ بدن میں طاقت ہو اور روزے کی شدت سے محفوظ رہے, بھوک کی شدت نہ ہو, پیاس کی شدت نہ ہو, سکون ساتھ وقت گزرے, تو یہ بلا وجہ کے لیے ہے. اور اس صورت میں انجیکشن طاقت لگوانا یا پانی کی بوتل چڑھوانا یہ مکروہ ہے, کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے اور جو حکمت ہے یہ اس کو فوت کرنا ہے, اس سے بچیں. اور اگر کسی کو بیماری ہے اور بیماری کے لیے علاج چاہیے, مثلا بخار ہے, ٹیبلٹ کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, انجیکشن لگوائے گا تو روزہ محفوظ رہے گا, اس لیے کوئی انجیکشن لگواتا ہے تو یہ جائز و درست ہے. انجیکشن لگوائے یا سائن لگوائے, اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. علاج کی ضرورت ہے, مثلا اسے دست کی شکایت ہو رہی ہے تو سائن چڑھوا لے گا, بخار ہے, بدن میں درد ہے زیادہ, یا کوئی تکلیف ہے تو انجیکشن لگوا لے, تو یہ جائز و درست ہے, اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا, روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر بلا حاجت صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے ہے تاکہ روزے کی شدت کے احساس نہ ہو تو روزہ اب بھی نہیں جائے گا, مگر ایسا کرنا مکروہ ہے. سبحان اللہ. حضور, روزے کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ بندہ روزے سے تھا اور اسے الٹی ہو گئی قے, یا پھر دن میں سویا تھا, روزے کی حالت میں ہے اور اسے احتلام کا مسئلہ ہو گیا, تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹنے کا حکم ہوگا؟ الٹی عموماً منہ بھر کر ہوتی ہے, تو اگر کوئی قے کرتا ہے ہاتھ میں انگلی منہ میں ڈال کر کے تو اس سے روزہ چلا جائے گا. اور اس کا کیا ہے, اگر بعد میں الٹی ہو تو یاد ہے, الٹی بھر منہ کر ہے, ہو گئی الٹی اور سب کچھ جو کچھ نکلنا تھا نکل گیا, واپس کچھ نہیں گیا, تو روزہ اس کا صحیح ہے.
اور الٹی کرے گا قصدن جان بوجھ کر انگلی وغیرہ ڈال کر کے تو اس صورت میں روزہ کے جانے کا حکم ہے۔ اور کیا تھا؟ احتلام، اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ پڑھ کے سونا چاہیے، پڑھ کر سوئیں آیت الکرسی شریف یا اور کوئی آیت، تو انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ پھر بھی اگر یہ شکایت ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ بس یہ ہو کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے غسل کر لے تاکہ نماز نہ چھوٹے اور نماز باجماعت میں شریک۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک سوال جو عورتوں کے حوالے سے ہے کہ ہمارے یہاں خاص موقعوں پر یا خاص راتوں میں فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو جس میں خاص فاتحہ کی راتوں مثلا شب قدر وغیرہ، جی شب قدر ہے، ابھی شب برات کا موقع گزرا، تو فاتحہ کی جو چیزیں ہیں وہ بنانا اور پکانا عورتوں کو ہی ہے، تو عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ناپاکی کے، تو اس میں بہت ساری عورتیں اس بات کا شکار ہیں کہ ایسی صورت میں ہم فاتحہ کی چیزیں پکا سکتے ہیں کہ نہیں ناپاکی کی حالت میں، رہنمائی فرمائیں۔ عورت کا ہاتھ پاک ہے، اس کا بدن بھی پاک ہے، ایک خاص جگہ پر خون ہوتا ہے، صرف اتنی جگہ ناپاک ہے، تو کھانا پکانا یہ ہاتھ سے ہوتا ہے، چلنا پھرنا یہ پاؤں سے ہوتا ہے، اس کا بدن پاک، اس کے ہاتھ پاک، اس کا پاؤں پاک، تو ہاتھ دھو کر کے وہ کھانا پکائے اور اس کی فاتحہ کرائے، نیاز دلائے، کھائے کھلائے، یہ سب جائز و درست ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ناولین الخمرہ، مجھے مسلح دے دو، تو مسلح اٹھا کر کے سرکار مرضی میں تھے بڑھا کر دے دینا تھا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے تو حیض ہے، تو سرکار نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے۔ یہ فرما کر کے سرکار علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہاتھ پاؤں بدن یہ سب پاک ہے، صرف جتنی جگہ میں خون ہے وہ ناپاک ہے، اس کو محفوظ رکھے، باقی اعضاء کو اس طرح کے کاموں میں استعمال کر سکتی ہے، کھانا پکانا، نیاز دلانا، فاتحہ کرانا، کھانا اور کھلانا سب جائز و درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک سوال یہ ہے کہ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عورتیں جو برقع یا نقاب پہن رہی ہیں اور جس پٹی کے ذریعے سے چہرے کو چھپایا جاتا ہے، تو اس پٹی پر ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، اور جب وہ عورتیں راستے سے گزرتی ہیں تو کچھ منچلے لڑکے ان کو دیکھ کر زور سے ماشاءاللہ کہتے ہیں، تو اس طرح ان نوجوانوں کی حرکت اور پھر ان عورتوں کا ایسی پٹی پہننا کہ جس پر ماشاءاللہ لکھا ہو، یہ کس حد تک درست ہے؟ عہد رسالت سے اب تک بدن چھپانے کے لیے جو چادریں استعمال ہوئیں یا بعد میں برقعے اور نقاب استعمال ہوئے، ان میں کہیں بھی ماشاءاللہ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اب یہ نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کر دیا یا دکانداروں نے ایجاد کر دیا تاکہ زیادہ بکے، تو ایسا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ سے ایک تو ان عورتوں کی یا لڑکیوں کی تفریح ہوتی ہے جو بیجا ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں ایذا بھی پہنچ سکتی ہے، لہذا ایسا برقع ہرگز نہ استعمال کریں۔ ماشاءاللہ کا ورد کر لیں، اپنے گھر میں داخل ہوں تو ماشاءاللہ پڑھ لیں، باغ ہے تو اپنے باغ میں جائیں تو ماشاءاللہ پڑھیں، لیکن اپنے نقاب اور اپنے کپڑے پر، پہنے ہوئے کپڑے پر ماشاءاللہ نہ لکھیں، نہ لکھوائیں، نہ اسے بلوائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں اور اس میں جو کھانے کا جو نظم ہے، جسے بوفے سسٹم کہتے ہیں، جس میں لوگ کھانا لیتے ہیں اور خود سے کھانا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن اس میں کھڑے اور کھڑے ہی کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ اسلام میں بفر سسٹم نہیں ہے، یہ نئے دور کی نئی تہذیب اور نئی ایجاد ہے، مسلمان اس سے بچیں۔
اس میں کیا ہے کہ کھانا لے لیا اپنے ہاتھ سے کھانا لینا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، اپنا کام اپنے ہاتھوں کریں یہ اچھی بات ہے، تو اپنے ہاتھ سے کھانا لے لیں یہ اپنی پسند کے مطابق یہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہاں کرسی ہو، میز ہو یا زمین پر بیٹھنے کی جگہ ہو تو وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے، اور یہ دوسروں کا شعار ہے، اس سے بچیں اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں۔ مسلم گھرانوں میں، مسلم شادیوں میں، مسلم علاقوں میں ہرگز اس کو رواج نہ دیا جائے۔ آپ سنت رسول اللہ کو سیکھیے، سرکار کی جو سنت ہے اس کو سمجھیے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، عمل کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی دے گا اور اس میں آپ کے لیے فوز و فلاح بھی۔ سبحان اللہ۔ حضور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شادیوں میں لوگ بہت زیادہ یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور اسے پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ قرض بھی لے رہے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ہاں یہ صاحب بھی ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ہے۔ تو حضور یہ رہنمائی فرمائیں کہ ہم شادی بیاہ کو کیسے آسان کر سکیں کہ جس میں ہمارے اخراجات بھی کم ہوں اور شادیاں بھی بہتر طریقے سے ہو جائیں۔ جہاں تک ممکن ہو شادی کو سستا بنایا جائے، کم سے کم خرچ میں شادی کر لی جائے، ولیمہ بھی تھوڑی ہی میں کر لیا جائے، اور اتنا پیسہ اپنے پاس ہے کہ شادی کر سکتے ہیں، دلہن کے لیے کوئی جوڑا وغیرہ دے دیا، مہر کا انتظام کر دیا، اپنے پاس اس کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام موجود ہے، تو اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ولیمہ سنت ہے، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو بھی توفیق ہو اس توفیق کے مطابق آپ کچھ کھانے پینے کے انتظام کر لیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ 1,000 2,000 1,500 لوگوں کو دعوت دیجئے اور 8 10 قسم کے کھانے تیار کرائیے، یہ اور وہ بھی قرض لے کر یہ سب کرنا اسراف اور فضول خرچی کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ اسراف اور فضول خرچی کر کے اپنے کو تباہ نہ کریں، نام و نمود کے لیے آپ اپنے کو برباد نہ کریں۔ شادیوں کو سستا بنائیں، کم سے کم خرچ میں کم دام کا کارڈ چھپوائیے، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو زبانی طور پر لوگوں کو دعوت دے دیجیے، یہ اتنا کافی ہے، اور کم سے کم میں آپ شادی کر لیجیے۔ یاد رکھیے شادی جتنی سستی ہوگی زنا اتنا ہی دشوار ہوگا، سبحان اللہ، اور شادی جتنی مہنگی ہوگی زنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا۔ آج لوگوں نے شادیوں کو مہنگا سے مہنگا کر دیا ہے، تو اس کا نتیجہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اڑیانیات، بے پردگی اور فحاشی کس قدر عروج کو پہنچ رہی ہے۔ اس سے بچیے، قرض مت لیجیے، اور کم سے کم خرچ میں اپنی شادیاں، اپنے بال بچوں کی شادیاں کر لیجیے۔